إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. بے شمار لکھوں کا انگنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ آج دن کون سا ہے اور آج تاریخ کون سی ہے، اور مسلمانوں میں سے بعض مسلمان اس دن کو کیسے مناتے ہیں اور اس دن کا کیا نام دیتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس تعلق سے ہم تفصیل سے جانیں گے کہ آج کے دن جو میلاد النبی کے نام پر جو جشن، جو جلوس منائے جاتے ہیں، عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت، اس کی اصلیت کہاں تک واضح ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میلاد یعنی پیدائش کا دن یہ کون سا دن ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، اس کی پہلے وضاحت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، تاریخ کا اور بعض ماہرین فلکیات کا سہارا لے کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز یہ معلوم کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، مجھے پیر کے دن نبوت ملی ہے، اور اسی لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، اور عیسوی کے اعتبار سے ایک عیسوی تاریخ بھی بتا دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں آتا ہے، اور یہ بھی تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اباب الفیل، جو فیل کا واقعہ پیش آیا، ابرہہ بادشاہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب آئیے تاریخ کے مورخین کیا کہتے ہیں. بڑے بڑے مورخین نے جو بعض تاریخ بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نے 9 ربیع الاول کہا، کسی نے 2 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا، یہاں تک کہ کسی نے رمضان میں بھی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان میں ہوئی ہے. اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کو بعض مسلمان طبقہ پیران پیر کہتا ہے، نعوذ باللہ دستگیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو بہت بڑا مرتبہ عطا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے. تو اب ذرا غور کر کے دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو ہر مسئلے میں انہیں بڑا اعلیٰ درجہ مانتے ہیں، بسا اوقات رب کے برابر کے اوصاف اور صفات ان کو دے دیتے ہیں، اور یہاں پر
تاریخ کس کی مانتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مانتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ بعض مورخین نے، جیسے مولانا سید سلیمان ندوی، تاریخ صفی الرحمن مبارک پوری، قاضی سلمان منصور پوری، یہ اہل حدیث کے بڑے بڑے مورخین اور بڑے بڑے سیرت نگار گزرے ہیں، انہوں نے ساری تاریخوں کے حوالے سے افضل جو راجح تاریخ ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب ایک ماہرین فلکیات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ محمود پاشا فلکی صاحب یہ ماہرین فلکیات میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آج کی ہجری تاریخ تو ہمیں معلوم ہے، تو لہٰذا ہم ہجری تاریخ سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ 2025 ہے، تو 2020 میں جنوری کے موقع پر، جنوری کی 22 تاریخ کو کیا دن تھا وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال میں جس مہینے میں ہوتی ہے اس میں جا کر کے کہتے ہیں کہ پیر کا دن جو تاریخ پر آتا ہے وہ نہ تو 12 ربیع الاول کو آتا ہے، نہ 2 ربیع الاول کو آتا ہے، نہ 7 ربیع الاول کو آتا ہے۔ پیر کا دن جو آتا ہے وہ 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کو ذکر کر دیا تھا، اور 9 ربیع الاول بعض تاریخ سے ہمیں ثابت ہے، اور اصحاب الفیل سے 50 دن کا اگر حساب لے لیا جائے تو برابر وہ تاریخ ہے نا فٹ بیٹھتی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ثابت کر کے بتاتے ہیں کیلنڈر حساب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، یہ پیر کے دن۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب ذرا غور کرتے چلتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے رکھا ہے؟ کیا صحابہ نے اس چیز پر عمل کیا ہے، یا تابعین نے، یا تبع تابعین نے، یا چاروں ائمہ نے اس کے جواز کے فتوے دیے ہیں، یا پھر اس کو کرنے کا ہمیں کوئی حکم دیا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی چیز ملتی ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں کوئی چیز ملتی ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ کے زندگی میں کوئی چیز ہمیں ملتی ہے۔ تاریخ خاموش ہے میلاد النبی کے تعلق سے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہو، امام شافعی کے ماننے والا ہو، امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہو، امام مالکی کا ماننے والا ہو، یہ چاروں مسالک کے امام بھی خاموش نظر آتے ہیں اس میلاد النبی کے تعلق سے۔ شروع کب ہوا یہ شروع ہوتا ہے 600 ہجری کے بعد سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد یہ میلاد کا جلوس، یا میلاد کا جشن، یہ تیوہار کے طور پر منایا جانے لگا۔ اب اس کو منایا کس نے ہے؟ ایک ابو سعید مظفر الدین تھا جو لہو و لعب میں مبتلا تھا، شراب و کباب کا عادی تھا، ناچ اور گانے رقص وغیرہ کا دلدادہ تھا۔ تو اس کو علماء اکرام نے اس پر فتوے لگا دیے کہ یہ بڑا ہی عیاش پسند بادشاہ ہے۔ اب اس کو یہ ساری چیزیں کرنی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ علماء کو بٹھا کر کے، جو علماء سو، علماء دنیا پرست، ان کو بٹھا کر کے اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی منانے کا ایک طریقہ ایجاد کیا۔ اپنی محفل میں، اپنے قلعے میں، اپنی حویلی میں یہ اس نے پہلے شروع کیا، اور اس میں وہ ڈھول بجانے لگتا، قوالیاں پڑھانے لگتا، نعت پڑھوانے لگتا، اور اس طریقے کی بے شمار رسم و رواج وہ کرنے لگتا۔ اور یہ حویلی سے نکل کر، قلعے سے نکل کر
آہستہ گاؤں میں پھیل جاتی ہے، اور گاؤں سے نکل کر ملک میں، اور ملک سے پھیل کر ساری دنیا میں عام ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، ہندوستان کا معاملہ آپ لے لیجئے، جو لوگ اس کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اپنے امام احمد رضا خان صاحب کی بڑی عقیدت کے ساتھ پیروی بھی کرتے ہیں، ان کے ہر بات کو نقش قدم مان کر کے چلنے لگتے ہیں، وہ خود بھی اس کے جواز کے قائل نہیں تھے، وہ خود بھی اس کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، اور امام احمد رضا صاحب کا انتقال 1921 میں ہوتا ہے، اور یہ جلوس اور جلسے نکالنے کا طور طریقہ 1930 پر 7 سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے پاس 1937 کا ایک اخبار موجود ہے، اخبار محمدی کے نام سے، جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ میلاد کے جلوس وغیرہ نکالنا علماء احناف کے پاس کیسا ہے۔ ساری دلیلیں علماء احناف سے ہیں کہ انہوں نے اس کو سراسر باطل اور بدعت قرار دیا ہے۔ یہاں تک قرار دیا کہ علماء اکرام نے، علماء احناف نے لکھا ہے، مفتی دہلی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی میلاد کے ٹائم پر اپنے دکان کو یا اپنے کاروبار کو بند رکھتا ہے تو یہ باطل طریقہ ہے۔ یہاں تک انہوں نے فتویٰ دیا، اور الحمدللہ ہمارے مشیر آباد سے ایک فتویٰ بھی جاتا ہے، ایک مجلہ بھی جاتا ہے، ایک آرٹیکل جاتا ہے یہاں سے دہلی کو۔ 1948 کی بات میں کر رہا ہوں، 1938 کی بات کر رہا ہوں۔ انجمن اہل حدیث مشیر آباد کا وہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ میگزین میں اپنا ایک آرٹیکل چھاپتے ہیں کہ میلاد النبی کے تعلق سے کیا کیا دلیلیں ہونی چاہیے۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیے، اس کی بدعات، اس کی خرافات اور یہ ساری چیزیں یہ اب کے ایجاد کردہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام یا پھر ہمارے ائمہ میں سے کسی کا بھی ایجاد کردہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے پابندی کے ساتھ کیوں منائیں؟ کیوں کر ہم اس کو قبول کریں؟ ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ اب ایسی دلیلوں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے کیا وہ غلط تھے؟ تو ٹھیک ہے، اپنے باپ داداؤں سے ہی یہ دلیل لے کر کے آئیں۔ یہ دلیل نہیں لا سکتے اپنے باپ داداؤں سے۔ میلاد النبی کا ایک ایسا یہ جلوس ہے، ایک ایسا تہوار ہے جس پر اپنے باپ داداؤں سے بھی یہ دلیل نہیں لا سکتے۔ یہ اس کے اندر جو 4 خرافات یہاں تک دیکھیے کہ علامہ رشید رضا صاحب، میلاد کا یہ عمل بدعت ہے، خیر القرون کے سلف صالحین میں سے کسی کی طرف سے اس کی بابت کوئی چیز منقول نہیں۔ علامہ رشید رضا صاحب علماء احناف کے بڑے مانے جانے والے عالم دین ہیں، اور شاہ محدث دہلوی کے فرزند مولانا عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی یہ بھی کیا کہتے ہیں، دیکھیے کہ کسی پیغمبر کی وفات یا تولید کے دن کو عید کی طرح منانا جائز نہیں ہے۔ سارے وہ لوگ ہیں جو کبار علماء احناف میں سے تھے اور جنہوں نے دین کی صحیح تصویر علماء کے عوام کے سامنے پیش کی، اور یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اس طریقے کی کوئی چیز دین کے اندر نہ تو ہے نہ تو منائی جا سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میلاد کے تعلق سے جو کچھ بھی منایا جاتا ہے وہ یہود و نصارہ کے پیروی پر بنایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی اور دلیل نہیں ملتی۔ اب ذرا یہ غور کر کے دیکھیے کہ جو لوگ اس چیز کو مناتے ہیں تو اس کے لیے دلیلیں کہاں سے نکالتے ہیں، اس کی طرف بھی ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک آیت ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو جس دن تم پیدا ہوئے، جس دن تمہیں وفات دی گئی، اور جس دن تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ اس پر سلامتی بھیجی ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں گے، درود بھیجیں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے۔ لیکن ذرا غور کر کے دیکھیے، یہاں پر صرف یوم ولدہ ہی نہیں ہے،
اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہی کافی ہے۔ کیا طریقہ بتایا ہے اس حدیث کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے اسی دن مبعوث کیا گیا ہے، مجھے اسی دن نبی بنایا گیا ہے، لہذا تم اس دن روزہ رکھو۔ اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر یہ عید کا دن ہوتا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا ہمیں حکم نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور دوسری آیت سے جو دلیل لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون، کہہ دو کہ یہ میرے رب کا فضل اور یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور آپ اس تعلق سے خوش ہو جاؤ، آپ اس تعلق سے خوش ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کی بعثت، نبی کی پیدائش یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، خوش ہو جاؤ، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا۔ تو اسی لیے ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، ہمیں قرآن کس سے سمجھنا ہے، ہمیں حدیث کس سے سمجھنا ہے؟ ہمیں قرآن سمجھنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، ہمیں حدیث سمجھنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جب یہ آیت پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہترین رحمت اور جو بہترین اللہ کا فضل ذکر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ ایک اور چیز اس کے اندر بڑی نقطے کی ہے، بڑی قابل غور کی ہے۔ اس میں جو جملہ آیت میں آیا ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم خوش ہو جاؤ، یہاں خوشی مناؤ کا لفظ نہیں ہے، خوشی مناؤ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا تم خوش ہو جاؤ۔ اب اس کے اندر ایک میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھانا چاہوں گا۔ اگر مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے، مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے، میں اس تحفے کو لے کر خوش ہوتا ہوں یا ہر سال اس تحفے کے ملنے پر میں خوشی مناؤں گا؟ میں کیا کروں گا؟ جس وقت مجھے تحفہ ملا ہے، جس وقت مجھے انعام ملا ہے، اس وقت میں اس انعام کو لے کر کے صرف خوشی کا اظہار کر سکتا ہوں، ہر سال اس کی خوشی نہیں منا سکتا ہوں۔ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے کہ اور ذرا دیکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خوشی نہیں منا رہے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں۔ کیا خوش ہو رہے ہیں؟ کیسی خوشیاں منا رہے ہیں؟ ڈھول باجے کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ، گاڑیاں ہیں نا چلا کر کے اس کے ساتھ۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ذکر کریں گے، آپ پر درود بھیجیں گے، آپ کی فضیلت ذکر کریں گے، آپ کی اہمیت کو عوام کے سامنے بتائیں گے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دن کے لیے آئے ہیں؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جانا چاہیے؟ ہم اتنے کنجوس اور اتنے بخیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص بخیل ہے وہ شخص بخیل ہے جو میرا نام سن کر کے مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، ہم بخیل ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے محمد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور کیسے بلند کیا ہے ذرا غور کر کے دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، اور اپنی اذان میں اپنے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ رکھا۔ اور یہ اذانیں دنیا کے اندر ہر کونے میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر 24 گھنٹے میں نام بلند کیا جاتا ہے۔ اور میں اور آپ ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حق ادا کریں گے۔ یہ کتنی کنجوسی کی بات ہے۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دن کے لیے آئے ہیں؟ ارے ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاتے سوتے کھاتے پیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد آتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ بیت الخلا جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں،
نماز کے لیے جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، نماز میں رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم عمل کرتے ہیں، نماز سے باہر نکلتے ہیں ذکر و اذکار میں مبتلا ہوتے ہیں، تہجد میں مبتلا رہتے ہیں، اور چاشت کی نماز میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں ہم مبتلا رہتے ہیں، کھاتے وقت ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ 24 گھنٹے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کر لو۔ ایک دن آپ کوئی متعین نہیں کر سکتے اور آپ کو دل میں خوشی ہوگی، اور یہ لوگ ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد آنے پر خوشی نہیں مناتے۔ ارے ہم تو ہر وقت، ہر لمحے، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے، ہر لمحے کے لیے، ہر لحظے کے لیے، ہر دن کے لیے، ہر مہینے کے لیے، ہر سال کے لیے آئے ہیں، اور اسی تعلق سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کر کے دیکھو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ اور اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ کیا فرمایا ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول، میں جب کبھی اپنے گھر بار والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، تو بے اختیار آپ کی یاد آ جاتی ہے، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آپ کے دیدار کے لیے دوڑ پڑتا ہوں، اور آ کر کے آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ لیکن اس وقت بےتاب ہو جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ میری اور آپ کی موت کا میں سوچ کر کے گھبرا جاتا ہوں کہ آپ کے انتقال کے بعد میں کس کا دیدار کروں گا یا رسول اللہ، اور میرے انتقال کے بعد ہم دونوں تو جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول، آپ جنت کے بالاؤں میں ہوں گے، بڑے اونچے منزلوں میں ہوں گے، میں ادھر آپ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں اس وقت؟ میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت دیکھیے کہ دنیا میں ہی نہیں، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، دنیا میں ہی دیدار نہیں، آخرت میں اور جنت میں بھی آپ کا دیدار کے شوقین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اے میرے لوگوں، اے اللہ کے رسول، آپ بتا دو کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری دے دو، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور اکرام کیا ہے کہ وہ لوگ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہترین ساجداری ہے۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک لے جا سکتی ہے۔ اور حضرات، میں آپ کو ایک اور چیز ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، ذرا بتائیے تو صحیح، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے لیے کیا تیاری کر رکھے ہیں؟ کہا، کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، بس اللہ کے رسول، اتنا تو ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت دل کی نہیں، یہ محبت زبان کی نہیں، یہ وہ محبت نہیں جو اللہ کے رسول کا نام آنے پر منہ اور آنکھوں کو چوم لیا جائے، یہ وہ محبت نہیں، یہ وہ محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو اپنا لیا، اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کو کہا اس ساری چیزوں سے رک گئے، یہ محبت ہے۔ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انت مع من احببت، کہ سنو، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ رہو گے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی اسلام لانے کے وقت ہوئی تھی، اور دوسری جو خوشی ملی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد ملی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ انس ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک رہے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں رہے۔ اور یہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے نبی ابو بکر و عمر کی طرح تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہے
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے، ابو بکر و عمر کی محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ رکھے گا. انت مع من احببت، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ رہو گے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہمیں کس سے محبت کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور وہ کردار ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہی سب سے سچا محبت کا دعویٰ دار ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنا اسوہ اور نمونہ بناتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس مقدس اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں نبی کا شہدائی ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. یہ ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت والوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بر پیر، قدم بہ قدم، نقش قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے والے ہوں، لفظ بہ لفظ پر عمل کرنے والے لوگ ہوں. ویسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. ورنہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غلط چیزیں ایجاد کر کے بدعت و خرافات کو ایجاد کرتے ہیں. تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے بعد انہی لوگوں نے آپ کے دین میں تغیرات کر دیے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی ہو، ان کو حوض کوثر کا بھی پانی نصیب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.